آپ پر ہلکا گلابی رنگ بہت اچھا لگتا ہے نینا جی، میں نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں ہچکچاہٹ آئی۔ آپ ہیں کون؟ وہ گھبرائی تھی۔ اور آپ کو کیسے پتا کہ میں نے گلابی رنگ پہنا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو یوں ہی کہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے گلابی رنگ پہنا ہے، بس آپ کو ایک بار دیکھا تھا بک شاپ پہ، تب آپ نے پنک سوٹ پہنا تھا، بہت کمال لگ رہی تھیں آپ۔ آج نینا سے فون پہ بات کرتے ہوئے مجھے تیسرا دن ہوا تھا۔ 2 دن سے وہ مجھے رانگ نمبر کہہ کے فون بند کر جاتی تھی۔ آج جب میں نے اس کا نام بتایا تو حیران ہوئی۔ بڑے پاپڑ بیلے تھے میں نے اس کا نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ نینا میرے گھر کے سامنے والے گھر میں رہتی تھی۔ مجھے اس سوسائٹی میں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے جب اس حسین دوشیزہ پہ میری نظر پڑی۔ میں اپنے کمرے کی گیلری میں کھڑا تھا، سامنے نینا کا ہی کمرہ تھا۔ وہ تولیے سے اپنے بال صاف کر رہی تھی۔ یوں تو وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر اپنے نام کی طرح اس کی آنکھیں غضب کی حسین تھی، موٹی موٹی سی، پھر اس پہ اس کی دراز پلکیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ نے بڑی فرصت سے انہیں بنایا ہے۔ نینا بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ پھر اس کے لمبے بال، وہ ایک مکمل حسین لڑکی تھی۔ میں اپنی چائے پینا بھول گیا تھا۔ ایک تو اس کی آنکھیں حسین، اس پہ کالا کاجل ویسے ہی غضب ڈھاتا تھا۔ مدثر! امی کی پکار پہ میں اپنے ٹرانس سے واپس آیا، جلدی سے کمرے میں آیا۔ امی میرے ہی کمرے میں آئی تھیں۔ جی امی۔ امی کے ہاتھ میں میرے دھلے ہوئے کپڑے تھے۔ کہنے لگی مدثر بیٹا یہ کپڑے میں نے طے کر دیے ہیں، تم استری خود کر لینا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے کپڑے پکڑ لیے اور الماری میں رکھ دیے۔ میری والدہ میرے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ایک تو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آؤ تو سانس پھول جاتا ہے۔ پھر میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی بیٹا اب تو تمہاری نوکری بھی لگ گئی ہے، 3 مہینے سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ بتاؤ تمہارے لیے لڑکی دیکھنا شروع کروں، اب مجھ سے گھر کے کام کاج نہیں ہوتے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے کہا امی دیکھ لیجئے گا نا، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ میری والدہ کہنے لگی جلدی تو ہے، دیکھو تمہاری دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، اب ایک تم رہ گئے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی بھی میری زندگی میں ہی ہو جائے۔ تمہارے ابا تو ہیں نہیں اور میری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اگر ماں باپ نہ ہوں تو رشتے کرنا اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ چھڑے چھانٹ کو کوئی بھی اپنی بچی نہیں دیتا۔ میں نے کہا آپ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ کہنے لگی تو کیسے باتیں کروں؟ تمہیں پتہ ہے میں دل کی مریضہ ہوں، 2 بار ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اب تیسری بار ہوا تو سیدھی اوپر اللہ کے پاس جاؤں گی۔ میں نے کہا امی پلیز اس طرح کی باتیں مجھ سے نہ کیا کریں، آپ مجھے آواز دے دیتی میں نیچے آ جاتا۔ کہنے لگی کیا تمہیں آوازیں دیتی رہوں گی بیٹا، اگر تم کہو تو میں بات کرتی ہوں۔ یہ محلے میں میری 1-2 گھروں میں بات ہوئی ہے اور رشتے والی کا نمبر تک انہوں نے مجھے دے دیا ہے۔ اب تو خیر سے تم نے اپنا گھر بھی لے لیا ہے اور یہ سوسائٹی بھی اچھی ہے، گاڑی تمہارے پاس پہلے سے ہے، کام تمہارا اچھا خاصا چل رہا ہے، پھر شادی نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اب میں کیا بتاتا کہ ابھی ابھی یہ خوبصورت وجہ مجھے نظر آئی ہے فی الحال شادی نہ کرنے کی، ورنہ میں سوچ چکا تھا کہ گھر تو بن گیا ہے، امی سے کہہ دوں گا کہ اب میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ لیکن ابھی ابھی جس مہاجبین کو میں دیکھ چکا تھا اس کی آنکھیں میرے دل پہ قبضہ کر چکی تھیں۔ اگر وہ میری زندگی میں آ جاتی تو بہار ہی بہار ہوتی۔ بہرحال میں نے امی سے کہا کہ بس مجھے 2-3 مہینے کا وقت اور دے دیں، پھر میں شادی کر لوں گا۔ مجھے لگا کہ 2-3 مہینے اس لڑکی سے بات چیت کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ آس پڑوس میں گئی تھیں کیا؟ سامنے والے گھر پہ بھی گئی تھیں؟ کہنے لگی ہاں جانا تو تھا لیکن تالا لگا ہوا تھا، پھر میں نہیں گئی، شاید وہاں کے مکین وہاں پہ کم ہی آتے جاتے ہیں۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں نے تو اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ گیلری میں جا کر ان کا مین گیٹ دیکھا تو تالا نہیں لگا ہوا تھا اور اب کمرے میں بھی کوئی نہیں تھا۔ دوسری بار میں نے اس لڑکی کو بک شاپ پر ایک کتاب لیتے دیکھا تھا تو اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اتفاق تھا کہ میں وہاں پہ ایک میگزین لینے آیا تھا، تبھی میری نظر اس پہ پڑی۔ وہ شاید کوئی انگلش ناول دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے میں دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی مطلوبہ کتابیں اٹھائیں اور خرید کے جا چکی تھی، لیکن میں اپنی جگہ کھڑا اسے ہی دیکھتا رہا۔ میں اس لڑکی کا نام جاننا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کا نام پتہ کروں، اس سے رابطہ کیسے کروں۔ ایک بار میں نے اسے گیلری میں چائے پیتے دیکھا،
ساتھ میں کتاب پڑھ رہی تھی، ساتھ میں لمبے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ شاید ابھی ابھی اس کے بال خشک ہوئے تھے اور وہ انہیں سہلا رہی تھی۔ تبھی اسے کسی نے نینا کہہ کے پکارا اور وہ اٹھ کے فوراً سے کمرے میں چلی گئی۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گیا۔ تو نینا نام ہے اس کا، میں زیر لب بولا تھا۔ ویسے جس نے بھی یہ نام رکھا تھا بالکل ٹھیک رکھا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ بہرحال میں جب بھی آفس سے واپس آتا سیدھا اپنے کمرے میں جاتا، کپڑے چینج کر کے سب سے پہلے گیلری میں جاتا تھا، کیونکہ اکثر وہ شام کی چائے گیلری میں ہی پیتی تھی۔ اس بار جب میں گیلری میں گیا تو وہ اپنی کتاب سائڈ پہ رکھے بیٹھی تھی اور ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو ماتھے پہ بل ڈالے فوراً سے اندر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کا عادی ہونے لگا تھا۔ جب تک اسے نہیں دیکھ لیتا تھا میں نیچے نہیں جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ میرے لیے بہت ضروری کام ہے۔ میری والدہ بھی کہتی تھیں کہ آفس سے آتے ہی تم اوپر گھنٹہ گھنٹہ کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگی پورا دن میں تمہارا انتظار کرتی رہتی ہوں، تم آؤ گے تو 4 باتیں تم سے کر لوں گی، پورا دن اکیلی رہتی ہوں، ملازمہ بھی کام کر کے چلی جاتی ہے، اس کے بعد کھانا بنا کے بھی فارغ ہو جاتی ہوں، بس یہی امید ہوتی ہے کہ تم کچھ آؤ گے تو کچھ باتیں کرو گے تو گھر گھر لگنے لگے گا۔ میں نے کہا آپ سے کیا باتیں کروں، آپ پھر میرا رشتہ لے کے بیٹھ جائیں گی۔ میری والدہ کہنے لگی تو اور کیا کروں؟ میں نے کہا پلیز امی تھوڑا سا رک جائیں، ہاتھوں میں سرسوں جمانے کی کریں گی تو کوئی الٹی سیدھی لڑکی آ جائے گی اور پھر آپ سارا دن میرے کان کھایا کریں گی، تمہاری بیوی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ بہتر نہیں ہے کہ سکون سے تسلی سے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر لیا جائے؟ اچھی لڑکی کہتے ہوئے میری آنکھوں میں نینا کا چہرہ سمانے لگا تھا۔ میری والدہ کہنے لگی اچھی لڑکی تو ہم تب دیکھ کر فیصلہ کریں گے جب تم کسی لڑکی کو دیکھو گے یا پھر رشتے والی بات چلائے گی۔ ارے گھر پہ بیٹھے بیٹھے کیسے اچھی لڑکی کا انتخاب ہو جائے گا؟ میں نے اپنی والدہ سے کہا ہو جائے گا، فی الحال 2-3 مہینے آپ میرے لیے کوئی لڑکی نہ دیکھیں۔ یہ 2-3 مہینے کے لیے تم کیا کوئی لڑکی تو نہیں پسند کر بیٹھے؟ میں بس 2-3 مہینے بعد بتاؤں گا لڑکی کا، اور وہاں سے انکار ہو گیا تو پھر آپ جہاں چاہے میری شادی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کا نمبر حاصل کرنا تھا تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لڑکی خاصی شریف قسم کی لگ رہی تھی، کیونکہ جب بھی وہ مجھے گیلری میں دیکھتی تھی تو ماتھے پہ بل ڈالے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ ایک بار میں آفس سے آ رہا تھا جب اس کے گھر کے باہر ایک فوڈ پانڈا والا کھڑا تھا، شاید اس نے کچھ آرڈر کیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی، گاڑی سے نیچے اترا تو ان کا دروازہ کھلا۔ اس نے کہا کہ یہ نینا کے نام کا آرڈر ہے۔ وہ کہنے لگی جی ہاں میرا ہی ہے۔ فوڈ پانڈا والا کہنے لگا لیکن میں آپ کو کال کر رہا تھا، آپ ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ کہنے لگی آپ نے کس نمبر پہ کال کی ہے؟ اس نے ایک نمبر دہرایا، میں نے فوراً سے یاد کر لیا۔ نینا کہنے لگی نمبر تو میرا یہی ہے، لیکن مجھے تو فون کی بیل کی آواز نہیں سنائی دی، ہو سکتا ہے فون سائلنٹ پہ ہو۔ بہرحال اس نے پیسے دیے اور اپنا آرڈر لے لیا۔ میں تو اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا کم تھا۔ یہاں میں نے اس کے نمبر لینے کے بارے میں سوچا اور نمبر مجھے پتہ چل بھی گیا، اور وہ بھی اگلے ہی روز۔ شاید اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو قسمت سے ملوانا چاہتا ہے تو یوں راستے ہموار کر دیتا ہے۔ میں بے حد خوش تھا۔ نمبر تو مجھے پہلی باری میں ہی اچھے سے یاد ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے موبائل میں سیو کیا اور اسی رات کو اسے فون کیا۔ جب میں فون کر رہا تھا تو میں گیلری میں ہی کھڑا تھا۔ اس کی گیلری سے ایک کھڑکی کھلتی تھی جس سے اس کے کمرے کا بیڈ نظر آتا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ آج بھی اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھایا، ہیلو کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اسی کا نمبر ہے، یعنی کہ کوئی بھی ڈیجٹ مجھ سے مس نہیں ہوا۔ میں کمرے میں آ گیا، وہ ہیلو ہیلو کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہیلو، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ وہی پرانا طریقہ۔ کہنے لگی جی نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ 2-3 دن وہ ایسے ہی میرا فون بند کرتی رہی۔ ایک بار تو مجھے دھمکی بھی دی کہ میں آپ کو بلاک کر دوں گی، لیکن چوتھے دن میں نے جب اسے نینا جی کہا اور یہ کہا کہ اس پہ گلابی رنگ بڑا اچھا لگتا ہے
تو وہ بری طرح سے چونکی۔ میں نے کہا دیکھیں میں بہت شریف انسان ہوں، میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ کہنے لگی آپ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی ہوں ہی نہیں۔ میں نے کہا میں بھی اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، بس آپ کو دیکھا تھا، آپ اچھی لگی، اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ میں نے صاف بتا دیا کہ میں نے اسے ایک بک شاپ پہ دیکھا تھا، بک شاپ کا نام بھی بتا دیا، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں، یاد آ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بات پرانی تھی۔ شاید یہی باتیں بات آگے بڑھانے کا سبب بن چکی تھی۔ میری دوستی نینا سے ہو گئی۔ شروع میں وہ بات کرتے ہوئے بہت ہچکچاتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی تعلیم کتنی ہے تو کہنے لگی میں نے ابھی گریجویٹ کیا ہے، آج کل فری ہوں، اس لیے ناول اور خاص طور پہ انگلش ناولز پڑھتی ہوں، اردو ناول بھی پڑھ لیتی ہوں، مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تو اتنے موٹے موٹے ناول کی کتابیں دیکھ کے ہی کچھ ہونے لگتا ہے، مجھے ناول اور کہانیوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا، پھر تو بڑے بور قسم کے انسان ہیں آپ۔ ارے ناول سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں نے کہا ہوتا کیا ہے ایسا ان میں سوائے رومانس کے؟ میری بات سن کے کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں زیادہ تر سسپینس ناول پڑھتی ہوں اور اس میں رومانس نہیں ہوتا۔ میں نے کہا او ہو، آپ تو کافی جاسوسی قسم کی لڑکی ہوئی۔ پھر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں ایسے ہی بس مجھے اچھا لگتا ہے پڑھنا، زندگی میں سسپینس ہی تو ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آگے اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، انسان کی زندگی کی کایا کب کیسے پلٹ جائے۔ میں نے کہا نینا جی یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جیسے چند روز پہلے آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن جب میں نے آپ کو بک شاپ پہ دیکھا میری زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ میری بات سن کے وہ ہچکچائی تھی۔ اچھا میں پھر کبھی بات کروں گی۔ وہ فون بند کر گئی تھی۔ اگلے روز میں نے ایک فلاور بوکے کی شاپ سے گلاب کے پھولوں کا فلاور بوکے لیا اور وہاں پہ نینا کا ایڈریس لکھوا دیا، ساتھ میں ایک کارڈ بھی لگا دیا کہ یہ اس ایڈریس پہ بھیج دیں۔ اتفاق تھا کہ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ اس نے فلاور بوکے لیا، جیسے ہی اپنا نام پڑھا تو دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے اس کے موبائل پہ میسج کیا کہ کیا آپ کو فلاور بوکے مل گیا؟ یہ میری طرف سے ہے، پلیز اسے باہر مت پھینکیے گا۔ اس نے وہ فلاور بوکے رکھا اور موبائل پہ میرا میسج بھی پڑھ لیا۔ پھر اس نے کال کی، میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی آپ نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اگر یہ فلاور بوکے کوئی دیکھ لیتا تو؟ میں نے کہا تو آپ ہیں نا، آپ بات سنبھال لیتی، کہہ دیتی کہ میری کسی دوست نے بھیجا ہے۔ تو ہنسنے لگی، یعنی میں آپ کی خاطر اپنے گھر والوں سے جھوٹ بھی بولوں؟ میں نے کہا بولنا پڑے گا۔ کہنے لگی آپ ہیں کون؟ میں تو کئی بار بک شاپ پہ جا چکی ہوں، ادھر ادھر دیکھتی بھی ہوں، لیکن مجھے تو آپ کہیں نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا ارے آپ مجھے بتا دیتی کہ آپ نے بک شاپ پہ جانا ہے، میں آ جاتا، وہ تو ایک اتفاقیہ ملاقات تھی۔ کہنے لگی اچھا چلیں ٹھیک ہے، 2 دن میں میرا ناول ختم ہو جائے گا اور میں بک شاپ پہ شام 5 بجے جاؤں گی، آپ آئیے گا ضرور۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، آپ خود آئیڈیا لگائیے گا۔ کہنے لگی اچھا۔ میں نے کہا آپ کو جاسوسی ناول پڑھنے کا بہت شوق ہے نا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میں کون ہوں۔ کہنے لگی اوکے ٹھیک ہے، اور اگر میرا اندازہ ٹھیک ہوا تو؟ میں نے کہا تو پھر میں آپ کا۔ میری بات سن کے وہ چپ ہوئی اور میری ہنسی بے اختیار تھی۔ میں نے کہا اگر آپ نے غلط بوجھا تو بھی میں آپ ہی کا ہوں نینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد ٹھیک 5 بجے میں بک شاپ پہ تھا، اور اتفاق تھا کہ وہ بھی بک شاپ پہ تھی، ناول خرید رہی تھی، دائیں بائیں بھی دیکھ رہی تھی۔ وہاں اس وقت کافی نوجوان آئے ہوئے تھے، اپنی اپنی مطلوبہ کتابیں لے رہے تھے۔ جب میں اسی کے ریک کے پاس کھڑا ہو کے ناول الٹ پلٹ کے دیکھنے لگا، اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، ماتھے پہ بل ڈال لیے، وہاں سے ہٹ کے دوسرے ریک کی طرف چلی گئی۔ اب وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاپ کیپر میرے پاس آیا، کہنے لگا سر آپ کو کون سا ناول چاہیے؟ میں نے کہا یار کوئی خطرناک جاسوسی قسم کا ناول ہے تو بتاؤ جو فل آف سسپینس ہو۔ وہ لڑکا مجھے ناول نکال کر دینے لگا
کہ یہ بہت اچھے ناول ہے۔ تبھی مجھے لگا جیسے کسی کی بے ساختہ نظریں مجھ پہ جمی ہوں۔ میں نے دیکھا تو وہ چھپ کے کتابوں کی اوٹ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے میں نے سامنے رکھی 2 موٹی موٹی کتابیں ہٹائیں تو مجھے پچھلا ریک نظر آیا جہاں وہ کھڑی تھی۔ نظروں کے تصادم پہ وہ بری طرح سے گڑبڑائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے دکان سے سسپینس ناول خریدا اور اپنے گھر آ گیا۔ اس بار میں نے اسے فون نہیں کیا تھا بلکہ اس کا فون آیا تھا۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی آپ وہی ہیں نا جو میرے سامنے والے گھر میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا ارے واہ، آپ تو کافی سمجھدار نکلی۔ مطلب آپ نے پڑھ لکھ کے گنوایا نہیں ہے، اچھی جاسوسی کر لیتی ہیں آپ نے تو پہلی نظر میں مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگی جی ہاں، آپ کی آواز سے۔ خیر آپ کو پتہ ہے اس محلے میں جب سے آپ آئے ہیں مجھے سب سے زیادہ برے آپ لگتے تھے۔ اس نے بڑی صاف گوئی سے میری برائی کی تھی۔ میں نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگی جب بھی میں گیلری میں کھڑی ہوتی تھی آپ بھی کھڑے ہوتے تھے، مجھے بڑا برا لگتا تھا کیونکہ مجھے شام کی چائے گیلری میں پینی زیادہ پسند ہے اور اپنے ناول پڑھنا، لیکن جب آپ کھڑے ہوتے تھے تو مجھے مجبوراً کمرے میں جانا پڑتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ خواہ میں میری بدنامی ہو جائے۔ یہاں لوگ ایسی خبروں کے منتظر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بس میری یہ عادت بری لگی آپ کو یا میں شکل صورت سے بھی برا لگا؟ وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی نہیں، شکل صورت میں تو میں نے کبھی اتنی غور سے دیکھی ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا چلیں اب موقع ملے گا تو دیکھ لیجئے گا مجھے۔ ویسے مجھے تو نہیں پتہ لیکن میرے آفس کی کولیگز کہتی ہیں کہ میں خاصا ہینڈسم ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی تو پھر آپ اپنے آفس کی کولیگز سے ہی کیوں نہیں دوستی کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور کر لیتا لیکن آپ جیسی خوبصورت نینا ان کے پاس نہیں تھے جیسے آپ کے ہیں۔ میری بات سن کے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں جا کے گیلری میں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کمرے کا پردہ ذرا سا ہٹا تو نینا میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر کمرے کی لائٹ بند ہو گئی لیکن پردہ مسلسل ہٹا ہوا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، اس وقت کوئی بھی اپنی گیلری میں نہیں تھا، یعنی میری طرف کسی کی نظر نہیں تھی۔ میں نے پہلے ہاتھ اٹھا کے ہائے کا اشارہ کیا اور پھر ایک فلائنگ کس بھیج دی۔ پردہ فوراً سے برابر ہوا۔ میں نے موبائل اٹھایا، میسج کیا، آپ مجھے چھپ چھپ کے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ارے آپ مجھے بڑے آرام سے دیکھ سکتی ہیں، مجھے تو بڑا اچھا لگے گا۔ کہنے لگی آپ نہایت بے شرم قسم کے انسان ہیں، اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے کہا نہیں پلیز نینا جی، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، لیکن پلیز مجھ سے بات کرنا مت چھوڑیے گا۔ جی نہیں پاؤں گا میں، بہت اچھی لگتی ہیں آپ مجھے۔ میری بات سن کے کہنے لگی دیکھیں اس طرح کی باتیں مت کریں۔ میں نے کہا اچھا اگر آپ کی اجازت ہے تو کیا میں آپ کے گھر اپنی والدہ کو بھیج دوں رشتے کے لیے؟ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی، کافی دیر چپ رہی۔ میں نے کہا ہیلو نینا؟ کہنے لگی نہیں ابھی نہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرایا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھو میں تمہاری محبت میں بہت آگے بڑھ چکا ہوں۔ کہنے لگی دیکھیں آپ سچ نہیں جانتے اور میں ابھی آپ کو سچ بتا نہیں سکتی، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میری تو گویا جان نکلی، یہ کیا کہہ رہی تھی اور کیوں کہہ رہی تھی؟ میں نے اسے دوبارہ فون کیا لیکن اس نے فون کاٹ دیا۔ پھر اسے کئی میسیجز کیے لیکن اس کا فون آف ہو چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہی ہے۔ میں پوری رات بے چینی سے سو نہیں پایا۔ میں تو سمجھا تھا کہ میرے لیے ایک راستہ ہموار ہے، لڑکی نیم رضامند ہے۔ پتہ نہیں اس نے انکار کیوں کیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات کروں، کیسے اسے بتاؤں کہ میں اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکا ہوں، میں واپس نہیں پلٹ سکتا۔ شاید اسے یہ لگتا ہے کہ میں آوارہ قسم کا لڑکا ہوں، اس کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں۔ میں نے شاید جلد بازی کر دی اظہار کرنے میں، یہ کہنے میں کہ میں رشتہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو ابھی مجھے ٹھیک سے جان بھی نہیں پائی تھی، کیسے یقین دلاؤں اسے اپنی محبت کا؟ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اگلے روز میں آفس سے آیا، گیلری میں کھڑا رہا، لیکن نہ تو پردہ ہٹا اور نہ وہ گیلری میں آئی۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا، بہت بے چین تھا۔ فون کر رہا تھا تو فون بند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے بات کروں۔ عشاء کے وقت بارش شروع ہو گئی،
جو وقت کے ساتھ ساتھ طوفانی بارش کا روپ دھار چکی تھی۔ رات کے 11 بجے میں باہر آ گیا۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے زور سے سیٹی ماری۔ ایک دم کچھ دیر کے بعد اس کے کمرے کا پردہ ہٹا۔ میں بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اس نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے وہ پردہ آگے کر دیا، کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیسے کہوں کہ پلیز خدا کے لیے اپنا فون آن کرو۔ شاید وہ پردے کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ میرا فون اٹھائے، لیکن میرا فون ابھی بھی میری جیب میں پڑا تھا۔ نہ میسج آیا، نہ بیل بجی۔ میں بھی ڈھیٹوں کی طرح باہر کھڑا رہا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ یہ لڑکی کب تک مجھے بارش میں بھیگتا ہوا دیکھے گی۔ اگر اس کے دل میں واقعی میرے لیے کچھ ہے تو یہ کچھ نہ کچھ کرے گی، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ بارش میں بھیگتے مجھے 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ رات کے 12 بج گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری والدہ اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ میں باہر بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد پردہ ہٹا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اندر جاؤ۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بار بار کہہ رہی تھی کہ اپنے گھر میں جاؤ۔ اس کا مطلب مجھے دیکھ رہی تھی، میرے لیے بے چین تھی۔ اس سوچ نے میرے اندر ایک ٹھنڈک سی اتاری تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر کا دروازہ کھلا۔ باہر بالکل سناٹا تھا اور اس نے چھتری پکڑی تھی۔ جلدی سے میرے پاس آئی، کہنے لگی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے کہا فون کیوں بند کر رکھا ہے تم نے؟ تمہیں پتہ ہے 2 دن سے میں کس اذیت سے گزر رہا ہوں۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، کیوں مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو؟ میری زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی، بھول جاؤ مجھے، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کے وہ جانے لگی۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کا تو جیسے رنگ اڑا۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو سرفراز، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں، پہلے مجھے بتاؤ تم میری کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، سمجھی نا؟ اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، ورنہ یہاں نہیں آتی۔ مجھے بارش میں بھیگنا تم سے دیکھا نہیں گیا۔ یہ جھوٹ مت بولنا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، بار بار اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا تو میری زندگی جہنم بن جائے گی، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا پہلے بتاؤ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ میں بڑی دل گرفتگی سے پوچھ رہا تھا۔ میرے سوال پہ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنا بازو مجھ سے چھڑوا کر اندر چلی گئی، لیکن دروازے کے پاس جا کے رک گئی، پھر اپنے آنسو صاف کر کے اندر چلی گئی۔ دروازہ بند کر چکی تھی۔ میں بھی اندر چلا گیا۔ چھینکیں مار مار کے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ بخار الگ سے چڑھ گیا تھا۔ 2 دن تو میں بخار میں ہی پڑا رہا۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں رات بھر بارش میں بھیگتا رہا۔ میرے موبائل پہ ابھی بھی نینا کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ 1 ہفتے بعد میرا بخار اترا۔ ابھی بھی آفس سے فون آ رہا تھا۔ میرے باس میری خیریت پوچھ رہے تھے۔ میں نے کہا میں بہتر ہوں، کل سے آفس آ جاؤں گا۔ میں ناشتہ کر رہا تھا جب ملازمہ گھر میں داخل ہوئی۔ میری والدہ کہنے لگی اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کہنے لگی وہ سامنے والے گھر کی باجی ہے نا، انہوں نے مجھے صفائی پہ رکھ لیا ہے۔ میں نے تو بہت کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، لیکن کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے گھر کی صفائی کر دو۔ میری والدہ کہنے لگی کہ سامنے والا گھر؟ کہنے لگی ہاں یہ سامنے والا گھر۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا کون کون رہتا ہے یہاں؟ ایک لڑکی کو تو میں نے بھی دیکھا ہے، بڑی پیاری سی ہے، بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہے۔ یہ سن کے میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، یعنی کہ انہیں بھی نینا پسند تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں وہ لڑکی اور اس کا شوہر رہتا ہے، ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ کون کون رہتا ہے؟ کہنے لگی میاں بیوی ہیں اور ان کا ایک بچہ ہے، گھر کا زیادہ کام نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ نینا شادی شدہ تھی۔ وہ ملازمہ بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر پچھلے 2 مہینے سے دبئی میں تھا، بس آج صبح ہی واپس آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ کام کی ذمہ داری بڑھ جائے گی، اس لیے تم کام کرو۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ اگر وہ شادی شدہ تھی تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پچھلے 2 مہینے سے مجھے بیوقوف بنا رہی تھی۔
ہنستی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ شاید شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے مجھے دل بہلانے کا سامان سمجھ لیا۔ بڑا دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ مجھ سے ناشتہ نہیں ہوا۔ اپنا ناشتہ چھوڑ کے میں اوپر کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی، کیا ہوا سرفراز، ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی بھی لگ رہا تھا جیسے میرا سر چکرا رہا ہے۔ وہ لڑکی اتنا بڑا دھوکہ مجھے کیسے دے سکتی تھی؟ ایک بچے کی ماں تھی، اس کا ایک شوہر تھا۔ تبھی میں کہوں اپنی فیملی کے بارے میں اس نے مجھے کبھی کیوں کچھ نہیں بتایا؟ میں نے کئی بار پوچھا کہ بتاؤ تمہاری فیملی میں کون کون ہے، تو بات کو ٹال جاتی تھی کہ میں آپ کو کیوں بتاؤں، ابھی میری آپ سے اتنی بھی اچھی دوستی نہیں ہوئی کہ آپ کو سچ بتا دوں۔ شاید اسی لیے کہہ رہی تھی کہ وہ میری نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس نے میرے دل کے ساتھ بڑا برا کھیل کھیلا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا تھا؟ دل ایک ایسی جگہ لگایا جس میں عمر بھر کا روگ مجھے لگنا تھا۔ مجھے نینا پہ بڑا غصہ آیا۔ رات کو پھر بھی پتہ نہیں کیوں بے مقصد میں گیلری میں چلا گیا۔ سامنے کا منظر ہٹا ہوا تھا، لیکن جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ شخص کافی خوش شکل تھا جو اس کا شوہر تھا، اور وہ اس کے کندھے کے ساتھ لگے روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ شاید اس کے سامنے ڈرامہ کر رہی ہوگی کہ اس کے پیچھے اس نے اسے بہت یاد کیا، اس کی بہت پرواہ کی۔ میں سامنے کھڑا ہوا تھا جب اس شخص کی نظر مجھ پہ پڑی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ نینا کو پیچھے ہٹا کے وہ کھڑکی کے سامنے آیا اور پردہ درست کر دیا۔ میرا دل مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا۔ بہت برا دھوکہ دیا تھا اس نے مجھے، بہت برا۔ بہرحال اگلے ہی روز میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ جہاں چاہے میری شادی کر دیں۔ میری والدہ کہنے لگی، اتنی جلدی تم نے فیصلہ کر لیا؟ میں نے کہا، ہاں امی، آپ کو اختیار ہے، آپ جس کے ساتھ چاہیں میری شادی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس شادی 1 مہینے کے اندر اندر ہونی چاہیے۔ میں نہ تو لمبی منگنیاں کروں گا اور نہ مجھے جہیز میں کچھ خاص چاہیے۔ یہ کہہ کے میں آفس چلا گیا، اپنے کمرے کی کھڑکی اور گیلری کا دروازہ بند کر کے پردے آگے کر دیے۔ دوبارہ کبھی سامنے والی کھڑکی میں دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بہت بری چوٹ کھائی تھی۔ دن تو گزر جاتا تھا، رات کو جب نینا کی بے وفائی یاد آتی تھی تو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید اس کی زندگی برباد کر دیتا، اس کے شوہر کو سچی جھوٹی کہانی سنا کے اس کا گھر برباد کر دیتا۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ میں کم ظرف مرد نہیں تھا۔ میری والدہ نے اگلے روز ہی چند تصویریں میرے سامنے رکھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگی، ان سب کے گھر والوں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، میرا بیٹا ویسے بھی شہزادہ ہے، اب تم جس پہ ہاتھ رکھو گے اسی سے تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی۔ میں نے کہا، امی ہاتھ آپ نے رکھنا ہے، میں نے وہ تصویریں دیکھی تک نہیں تھیں، بس سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ لڑکیاں خوبصورت تھیں، لیکن میری آنکھوں میں شاید ایک بے وفا کا چہرہ ٹھہر گیا تھا، اس لیے سب کچھ پھیکا پھیکا سا لگ رہا تھا۔ میری والدہ نے میرا رشتہ شزا سے طے کر دیا۔ شادی کی شاپنگ ہونے لگی۔ میرے لیے سب کچھ بے معنی اور بے مقصد سا تھا۔ میرا دل شزا کی طرف متاثر ہو ہی نہیں پا رہا تھا، حالانکہ میری والدہ نے اس کی تصویر مجھے دے رکھی تھی۔ کئی بار دیکھ چکا تھا، لیکن کم بخت اسی لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں میں سما جاتا۔ میں تصویر اٹھا کے پھینک دیتا۔ پتہ نہیں میں شزا کے ساتھ انصاف بھی کر پاؤں گا کہ نہیں۔ نینا نے بہت برا دھوکہ دیا تھا۔ میرے دل نے کہا، کاش وہ بھی کبھی خوش نہ رہ سکے۔ جیسی آنسوؤں کی جھڑی اس نے میری آنکھوں میں لگائی ہے، خدا کرے تا عمر روتی رہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ اسی دوران نینا کی کال میرے فون پہ آنے لگی، لیکن میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا۔ میں نے اسے بلاک کر دیا۔ وہ کیا سمجھتی تھی؟ ٹھکرانا صرف اسی کو آتا ہے۔ شاید اب میرے سامنے صفائیاں پیش کرے گی یا میری منت سماجت کرے گی کہ میں اس کے شوہر کے سامنے اس کا پول نہ کھول دوں، تو میں اتنا کم ظرف نہیں تھا۔ میری شادی کا وقت بھی قریب آ چکا تھا۔ میں دلہا بنا ہوا تھا، لیکن چہرے پہ رونق نہیں تھی۔ بے دلی سے میں نے نکاح کیا۔ شزا رخصت ہو کر میرے ساتھ آ گئی۔ جیسے ہی میں گاڑی سے اترا، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں شزا کو بھی اپنے ساتھ اندر لے کر جاؤں۔ میری والدہ اس کے برابر میں ہی بیٹھی تھیں، وہ خود ہی اسے اندر لے آتی۔
لیکن تبھی میری نظر سامنے نینا کی کھڑکی پہ پڑی۔ پردہ ہٹائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بہت تکلیف دی تھی اس نے مجھے۔ میں نے اپنے آنسوؤں پہ ضبط باندھا، اپنی گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور شزا کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکالا، پھر اسے اپنے ساتھ لگائے اپنے گھر لے گیا۔ میں بھی اسے تکلیف دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے مجھے بہت گہری چوٹ دی تھی۔ اندر آتے ہی میں نے شزا کو پیچھے کر دیا تھا۔ میری والدہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ کے آئیں، لیکن کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کے 12 بجے میں کمرے میں گیا۔ شزا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، بڑی بے دلی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بہرحال اسے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم میرے دل میں نہیں ہو، بس میری زندگی میں آ گئی ہو، کیونکہ کوئی بھی لڑکی یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مجھ سے بہت کچھ سننا چاہتی تھی۔ میں اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا اور نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، میں شاید بہت لکی ہوں کہ تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ سب کچھ میں دل سے نہیں کہہ رہا تھا، صرف زبان سے ادا کر رہا تھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے جیب سے رونمائی کی انگوٹھی نکال کے اسے پہنائی۔ اس کی تعریف کرتا رہا، لیکن آنکھوں میں چہرہ نینا کا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے لگ رہا تھا کہ سامنے شزا نہیں نینا بیٹھی ہے۔ میری تعریف پہ کہنے لگی کہ میری تو آنکھیں سب کو بہت چھوٹی چھوٹی سی لگتی ہیں، آپ واحد ہیں جنہیں میری آنکھیں موٹی موٹی اور گہرے سمندر جیسی لگتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں بار بار آنسو آ کے ٹھہر رہے تھے۔ شزا کی آنکھیں مجھے دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھیں اور دھندلے پن میں لگ رہا تھا کہ نینا کی آنکھیں ہیں۔ میں اپنے آپ سے تھکنے لگا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ میں شزا کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا۔ لب بند کر لیے۔ اس لڑکی کا حق اس سے چھینا نہیں جا سکتا تھا جو اس امید پر آئی تھی کہ وہ میرے دل میں ہے، میری زندگی میں ہے۔ پوری رات بڑا جھوٹ بولا تھا میں نے۔ شزا کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ صبح وہ بہت خوش تھی، مطمئن تھی، لیکن میں بے جان تھا۔ سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ زخم بھی بھر جائے گا اور شزا میرے دل میں نینا کی جگہ لے لے گی۔ میری شادی کو 10 دن گزر چکے تھے۔ ہم اسلام آباد کے لیے چلے گئے۔ 8 دن کے بعد واپس آئے۔ شزا کی عادت بہت باتیں کرنے والی تھی۔ وہ بے فضول بولتی رہتی تھی۔ میری اماں کا بھی دل لگا رہتا تھا۔ مجھ سے بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی رہتی تھی، کبھی اپنے خاندان کی، کبھی کالج کی، یونیورسٹی کی۔ میں چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہتا تھا، کبھی کبھی غائب دماغی سے سنتا رہتا۔ میرے لیے اس کی باتیں بے مقصد تھیں۔ کئی بار مجھ سے کہتی تھی، سرفراز آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو میری باتوں پہ ہنستے بھی نہیں ہیں۔ میں نے کہا تو تم کیا لطیفے سنا رہی ہو؟ باتیں ہی تو کر رہی ہو، کرتی رہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ خود بخود میرے کندھے پہ سر رکھتی اور مجھے پتہ نہیں کیوں برا لگتا۔ بہانے سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، بیڈ پہ لیٹ جاتا۔ جب جب مجھے شزا کے پاس آنا پڑتا، میں ایک آزمائش سے گزرتا تھا۔ کمبخت دل میں سے نینا جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ شزا کافی ملنسار قسم کی لڑکی تھی۔ محلے میں بھی اس کی کافی دوستی کافی خواتین سے ہو چکی تھی۔ ایک بار میں شام کو آفس سے واپس آیا تو شزا گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے والدہ سے پوچھا کہ کہاں ہے آپ کی بہو؟ اسے پتہ تھا کہ میرے آفس سے آنے کا ٹائم ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، کہاں تم شادی کے لیے رضامند نہیں ہوتے تھے؟ اب بیوی نظر نہیں آ رہی تو کیسی بے چینی ہے؟ میں جان بوجھ کے ظاہر کرتا تھا کہ میں شزا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ آ چکی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، ارے سرفراز آپ آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ گئے۔ میں نے کہا ہاں، سوچا تو یہ تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جاؤں گا، ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، مگر بیگم صاحبہ تو پتہ نہیں کہاں مصروف ہے۔ میری بات سن کے مسکرانے لگی، کہنے لگی میں سامنے والے گھر گئی تھی، ایکچولی نینا کی بھابھی واپس آ گئی ہے نا۔ میں چائے پی رہا تھا، میرے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ شزا کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ میرا مطلب ہے سامنے تو میاں بیوی اور ایک بچہ رہتا تھا نا۔ کہنے لگی ہاں رہتے ہوں گے، لیکن ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں بہت لڑائی ہوئی، بات طلاق تک پہنچ گئی تھی، اس لیے نینا کو بھائی کے پاس آنا پڑا۔
وہ ایکچولی لاہور میں رہتی ہے اپنے والدین کے ساتھ، مگر اس کے بھائی کو دبئی جانا تھا۔ بھابھی ناراض ہو کے اپنے میکے جا کے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا بھائی بھی تنگ آ چکا تھا، کہتا تھا اسے منانے نہیں جاؤں گا، خود آئے گی تو آئے گی۔ اس لیے نینا کو 3-4 مہینے یہیں رہنا پڑا۔ اپنے چھوٹے سے بھتیجے کو بھی سنبھالتی تھی۔ اس کا بھائی دبئی چلا گیا تھا، اب وہ کچھ ٹائم پہلے ہی واپس آیا ہے، اور شکر ہے دونوں میاں بیوی میں صلح ہو گئی ہے۔ اس کی بھابھی واپس آ گئی ہیں، اب نینا واپس لاہور چلی جائے گی۔ کہنے لگی بہت اچھی لڑکی ہے۔ مجھے لگا جیسے قیامت تو اب مجھ پہ ٹوٹی ہے، یہ کیسی سچائی تھی؟ لیکن میں ٹھیک سے کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ جب شیزا کہنے لگی سرفراز میں ابھی تیار ہو کے آتی ہوں، میری والدہ کہنے لگی ارے ابھی اتنا تو تیار ہو، اور کتنا تیار ہونا ہے؟ کہنے لگی رہنے بھی دینا امی، آپ کو نہیں پتا شوہر کا دل جیتنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ میں ان کے فیوریٹ رنگ کا سوٹ پہن کے ابھی تیار ہو کے آتی ہوں۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ بس کسی نے مجھے موت کی سزا سنا دی۔ اگر وہ شخص اس کا شوہر نہیں تھا، بھائی تھا، تو اس نے ملازمہ سے جھوٹ کیوں بولا؟ چلو بول دیا جھوٹ، لیکن مجھے تو سچ بتا دیتی۔ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیوں اپنا فون بند رکھا؟ اور اگر وہ اس کا بھائی تھا تو یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ میری نہیں ہو سکتی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا جی چاہا کہ میں بھاگ کے اس کے گھر چلا جاؤں اور جا کے اسے جھنجھوڑ کے رکھ دوں کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کون سی سزا دے رہی ہو مجھے؟ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب شیزا کو میں نے گاڑی سے اتارا تھا۔ سامنے کھڑکی کے پاس کھڑی وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر یاد آنے لگا کہ اس کی کال بھی آئی تھی، لیکن میں نے اٹھائی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی تھی وہ۔ شیزا آ چکی تھی، میں بڑی بے دلی سے اس کے ساتھ گیا۔ وہ باتیں کرتے جا رہی تھی لیکن میری توجہ اس کی طرف تھی ہی نہیں۔ میرے دماغ میں تو پھر سے آندھیاں چل رہی تھیں، بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور میں بار بار اپنے آنسو روک رہا تھا۔ شیزا کہنے لگی کیا ہوا ہے؟ آپ کی آنکھوں کو گلابی کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہے، بہت خارش ہو رہی ہے، بار بار پانی نکل رہا ہے۔ کہنے لگی چلیں چھوڑیں، ہم نہیں کہیں بھی جاتے لانگ ڈرائیو پہ، ہم گھر چلتے ہیں۔ میں واپس گھر آ گیا۔ وہ سو چکی تھی لیکن میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ میں اپنا فون لے کے گیلری میں آ گیا۔ سامنے اس کے کمرے کا بھی پردہ ہٹا ہوا تھا۔ کمرے کی ملگزی سی روشنی میں وہ کھڑی میرے ہی کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے کھڑے دیکھا تو پردہ درست کر دیا۔ میں نے اسے فون کیا، تیسری بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی اب کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارے بھائی کا گھر تھا، پھر تم نے ملازمہ سے یہ کیوں کہا کہ یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے؟ کیوں کہا کہ تمہارا شوہر دبئی سے واپس آیا ہے اور اس گھر میں تم اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ رہتی ہو؟ کہنے لگی میں نے کب کہا؟ میں نے کسی سے کچھ کہا ہی نہیں تھا، شاید اس نے خود سے یہ سمجھ لیا ہوگا۔ وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی میرے دل میں اپنی محبت جگا کے اچھی وفا نبھائی تم نے۔ میں نے کہا تم نے خود کہا تھا کہ ملنا ناممکن ہے، اور پھر ملازمہ نے بتایا کہ اس گھر میں ایک میاں بیوی اور ایک بچہ رہتا ہے۔ میں سمجھا شاید تم نے اپنے شوہر سے چھپ کے یہ سب کچھ کیا ہے، اور اس کے آنے پہ کہنے لگی مجھے گھٹیا سمجھ رکھا تھا تم نے کیا؟ اس قدر گھٹیا لگتی تھی میں تمہیں؟ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ کہنے لگی میری منگنی ہو چکی تھی مگر تمہاری محبت نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں نے کہا تم نے تو فون کیوں بند کر رکھا تھا؟ نینا کہنے لگی فون گر کے ٹوٹ گیا تھا، میں نے بند نہیں کیا تھا۔ میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی کیونکہ چھوٹا بھتیجا مجھے سنبھالنا تھا۔ ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ کہنے لگی جس دن بھائی آئے تھے میں نے ملازمہ رکھ لی تھی، لیکن میں نے اسے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ خود ہی سے کہنے لگی کہ کتنے افراد ہیں؟ بس میاں بیوی اور ایک بچہ ہے۔ تو میں نے کہا ہاں بس اتنی ہی فیملی ہے۔ اس وقت میں بھائی کے لیے کھانا بنا رہی تھی، میں نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ملازمہ میرا سر کھائے جا رہی تھی کہ جتنے افراد ہوں گے اتنے زیادہ پیسے لے گی۔ میں نے کہا میں نے تمہیں تمہارے کمرے میں اس شخص کے گلے لگے دیکھا تھا۔ کہنے لگی ہاں، میں اپنے بھائی سے رو رو کے کہہ رہی تھی کہ مجھے وہاں شادی نہیں کرنی جہاں میری منگنی ہوئی ہے، اور پلیز وہ میری والدہ کو سمجھائیں کہ وہ وہاں سے رشتہ ختم کر دیں۔ میں چاہتی تھی وہاں سے میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا، پھر میں تمہیں کہوں گی کہ اپنا رشتہ بھیجو،
मैंने रो रो के भाई को मनाया था, लेकिन जिस दिन मेरा रिश्ता टूटा उस दिन तुम्हारी बारात दरवाजे के आगे खड़ी थी। वो रोए जा रही थी, सिसकियों से, हिचकियों से, और आंसू तो मेरे भी बह रहे थे। कहने लगी मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा इंतज़ार भी नहीं करोगे, मुझे एक आखिरी मौका भी नहीं दोगे। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहा था सरफराज। फिर कहने लगी शायद किस्मत में यही लिखा था, मैं वापस जा रही हूँ और दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊँगी, ना इस घर में और ना तुम्हारी ज़िंदगी में। शिज़ा बहुत अच्छी लड़की है, उसे खुश रखना। मैंने कहा अब? ये कह के मैं फूट फूट के रोने लगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आंखों में ऐसी ही आंसुओं की झड़ी लगी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। शायद वो भी किसी से शादी कर चुकी होगी, शायद उसके नैना भी बरसते होंगे। पता नहीं इस बारिश को क्या कहते हैं, जो सारी उम्र की बारिश की झड़ी को अपनी आंखों में बरसता हुआ देखते रहते हैं। दिन भर मैं शिज़ा के साथ ठीक रहता था। रात को जब वो सो जाती थी तो फिर मैं होता था मेरी तन्हाई और नैना लगियां बारिशां।